آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نبیلہ فاطمہ ہادیہ کے شمارے جون کے مضمون آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ معمار جہاں تو ہے، جس کا عنوان بچوں پہ تشدد نہ کرے اور اس کے قلمکار نزہت شاہین بسم اللہ صاحبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جن بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، ان میں سے ایک بڑی نعمت اولاد ہے۔ قرآن میں اولاد کا ذکر خوشخبری کے طور پہ کیا گیا ہے۔ اولاً بچے دنیاوی زندگی کی رونق اور زینت ہے۔ انسانی زندگی خوبصورت ہے، مگر اس کا خوبصورت ترین حصہ بچپن ہے، اور بچے پھولوں کی مانند ہوتے ہیں۔ والدین کے لیے اولاد ایک غمخوار اور مددگار کی حیثیت بھی رکھتی ہے۔ اولاد سے والدین کی بہت ساری توقعات ہوتی ہے، مگر اولاد والدین پر جو سب سے بڑا حق رکھتی ہے وہ تربیت کا ہے۔ اسی لیے تمام والدین کو اس معاملے میں بہت فکر مند اور ذمہ دار ہونا چاہیے۔ اچھی اور بہترین تربیت محبت اور نرمی سے ممکن ہے، نہ کہ مار اور تشدد سے، کیونکہ مارنا پیٹنا اسلامی تعلیم کا سسٹم نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اسلام سب سے پہلے نرمی کے ساتھ سمجھانے کی تعلیم دیتا ہے۔ اسی لیے والدین کو چاہیے کہ بچوں پر تشدد کرنے کے بجائے محبت کا رویہ اختیار کرے، اپنے طریقے کو تبدیل کرے، کیونکہ بچے محبت کے بھوکے ہوتے ہیں۔ محبت سے وہ جلد اطاعت کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا ہو کہ والدین کی نرمی باوجود بھی بچے نافرمانی پر آمادہ ہو جائیں، تو ایسی صورت میں جتنی بچے کی غلطی ہے اتنی ہی سزا دی جائے، اس پر حد سے زیادہ تشدد نہ کیا جائے۔ تشدد کیا ہے؟ زیادتی کرنا، اپنے عہدے اور پاور کا غلط استعمال کرنا۔ تشدد کی قسمیں: جنسی تشدد، نفسیاتی تشدد، جذباتی تشدد، جسمانی تشدد۔ جنسی تشدد یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ بہت ساری جگہوں پر بچوں کے ساتھ جنسی تشدد، کہیں لڑکوں کے ساتھ کہیں لڑکیوں کے ساتھ، اس طرح کے واقعات اور معاملات کی خبریں ہم آئے دن دیکھتے اور سنتے ہیں، اور اس طرح کی شرمناک حرکتوں میں باہر کے افراد کے علاوہ گھر کے محرم رشتے بھی ملوث ہوتے نظر آتے ہیں۔ مگر الحمدللہ مسلم سماج میں اسلامی گھرانے جنسی تشدد سے مبرہ ہیں، اور اس کی وجہ بالکل صاف ہے کہ اسلامی گھرانوں میں سنت نبوی پہ عمل ہوتا ہے۔ بچوں کو اسلامی ابتدائی تعلیمات سے آگاہی کرائی جاتی ہے، انہیں اسلامی آداب کے ساتھ محرم اور نامحرم کے فرق سے آشنا کرایا جاتا ہے۔ جب وہ سن بلوغت کو پہنچتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق ان کا بستر الگ کر دیا جاتا ہے۔ لڑکیوں کو ساتر لباس پہننے کی ترغیب دی جاتی ہے، مگر افسوس آج کچھ اسلامی گھرانے مغربی تہذیب کی کرب انگیز اور شرمناک رنگینیوں سے نظر آتے ہیں، اور وجہ بالکل صاف ہے۔ اپنے آپ کو سماج میں اعلیٰ اور ماڈرن کہلوانے کے لیے اسلامی تعلیمات سے دوری اور موبائل اور نیٹ کی فحاشی اور عریانیت سے نزدیکی۔ مگر الحمدللہ ہمارے مسلم سماج میں جنسی تشدد تو نہیں ہے، لیکن بچوں کے ساتھ نفسیاتی، جذباتی اور جسمانی تشدد بہت زیادہ پایا جاتا ہے، جس کی اسلام سختی سے مذمت کرتا ہے۔ جذباتی، نفسیاتی اور جسمانی تشدد یہ ہے کہ انہیں ٹارچر کرنا، مثلاً تم تو بہت سست ہو، تم تو کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کرتے، ان کا موازنہ کسی دوسرے بچے سے کرنا، ان کے جسمانی نقص کو لے کر ان کی نفسیات کو ٹھیس پہنچانا، انہیں بہت برے القاب سے نوازنا، وغیرہ وغیرہ۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکرما اولادکم، یعنی تم اپنی اولاد کو عزت دو، انہیں عزت دو گے تو یہ ہمیں عزت دیں گے۔ اگر بچے تھوڑی غلطی کریں تو بہت مارنا، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر مارنا، بار بار ٹوکنا، جھڑکیاں دینا، اپنی گھریلو پریشانیاں اور غصہ ان پہ نکالنا، ان پر پڑھائی کے لیے اول درجے کا دباؤ ڈالنا، والدین کا خود ٹی وی اور موبائل میں مصروف رہنا اور انہیں یہ کہنا کہ پڑھائی کرو اور باوصول وہ کامیاب بنو، تو یہ بھی تشدد ہے۔ والدین کو ان چیزوں کو مائنس کرنا ہوگا۔ اگر اس طرح سے اصلاح کی کوشش ہوگی تو بچوں میں اصلاح کے بجائے بگاڑ پیدا ہوگا۔ سختی اور تشدد کے ساتھ تربیت کرنا بچوں کے بگاڑ کا پہلا ریزن ہے۔ جب والدین بچوں پر تشدد کرتے ہیں
تو وہ بچوں کو انڈائریکٹلی ایک پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ ان سے محبت نہیں کرتے۔ اس سے وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھنے لگتے ہیں اور غیروں کو اپنا ہمدرد سمجھتے ہیں۔ والدین کو بچوں کو اتنا یقین دلانا چاہیے کہ ساری دنیا ایک طرف اور آپ ایک طرف، آپ ان سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اس اعتماد میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ بے اعتمادی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو بچے تشدد کا شکار ہوتے ہیں وہ بھی دوسروں پر تشدد کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ ان کے اندر انتقامی جذبات اور غصہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ان کے آپسی تعلقات خراب ہوتے ہیں یا کوئی تعلقات ہوتے ہی نہیں۔ انہیں ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنی بات صرف تشدد، مار پیٹ، جذبات سے منوا سکتے ہیں۔ اسی لیے اپنے ہی ایکشن کے بارے میں والدین کو بہت احتیاط برتنی چاہیے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے اور بچے کے درمیان تبادلہ خیال اور گفتگو کو مضبوط کریں۔ اس کی وجہ سے آپ کو جو تکلیف ہو رہی ہے اسے سمجھائیں، نہ اسے مارے پیٹے، نہ اس پر تشدد کرے۔ پھر اس کا اثر الگ طرح بلکہ اصلاح کی شکل میں ہوگا۔ لیکن اگر اسے بتایا ہی نہیں گیا کہ آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے، آپ صرف اس پر تشدد کر رہے ہیں، تو اس سے اصلاح نہیں ہوگی۔ اس سلسلے میں ایک حدیث کا پہلو ہمارے سامنے آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر اور اپنے اہل و عیال پر سب سے زیادہ مشفق تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کا محبت و نرمی کا برتاؤ ہمارے سامنے مشعل راہ ہے کہ نماز جیسے اہم رکن کو بھی ادا کرنے کے دوران اگر کسی بچے کے رونے کی آواز آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں تخفیف کر دیتے۔ صحیح بخاری۔ دوران نماز جب آپ کے نواسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر بیٹھ جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز طویل کر دیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تو ہم مصروف نہیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں داخل ہوتے تو اپنی نبوت کی ساری پریشانیوں کو بالائے طاق رکھ کر مسکراتے اور اپنے نواسوں کے ساتھ کھیلتے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین رویہ رکھتے۔ بچوں کے ساتھ حد الامکان نرمی، شفقت، پیار و محبت کا رویہ اپنایا جائے۔ ان پر تشدد فائدہ مند کے بجائے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ جو لوگ اپنے بچوں پر تشدد کے عادی ہوتے ہیں، عام طور پر وہ بڑھاپے میں تنہائی اور بے بسی کا شکار ہوتے ہیں۔ اسی لیے بچوں کی تربیت میں شفقت اور محبت، نرمی کا پہلو غائب رہنا چاہیے تاکہ وہ بڑے ہو کر معاشرے کا اچھا فرد بن سکے۔ جزاک اللہ۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں، اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔